السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات جو ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں شب برات بولا جاتا ہے، آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شب برات اس کا کوئی ثبوت صحیح احادیث سے نہیں ملتا۔ اس کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اور کچھ تو بالکل فیبریکیٹڈ ہیں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رات کی خاص عبادت اور نفل نوافل کا کوئی قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی روایات بیان کی بھی جائیں تو وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ کچھ لوگ شب برات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کی تقدیریں اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی، موت وغیرہ تمام چیزوں کا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کے اندر کیا ارشاد آتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ حدیث اس کے حوالے سے اگر ہم بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اندازہ لگائیں کہ 50,000 سال پہلے ہی اگر سب کی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ نصف شعبان کی رات جو ہے، اس رات میں تمام فیصلے ہوتے ہیں اور اپ ٹو سو آن۔ واضح ثبوت آپ کے سامنے۔ دوسرا سوال لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا شعبان کی 15ویں رات کو ہی نامہ اعمال خصوصی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور کیا 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایسی کوئی صحیح حدیث ہمیں ملتی ہی نہیں جس میں صرف 15 شعبان کو اعمال نامے پیش ہونے اور اس دن روزہ رکھنے کا ذکر ہو، بلکہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دلیل جامع ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس بات نے بھی ثابت کر دیا کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں۔ تیسرا سوال عوام کیا کرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر یعنی آسمان جہاں پر نزول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ ہر رات دنیا کے آسمانوں پر نزول فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ تو روز آتا ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 15 شعبان کی رات کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ نہیں آتے، بلکہ روز آتے ہیں۔ جب ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، اللہ تو روز آتا ہے۔ اللہ تو روز آ کے کہتا ہے نا کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں۔ تب ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اس حدیث کو 15 شعبان کے ساتھ ملانا قطعاً غلط ہے۔ چوتھا سوال لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا خصوصی طور پر 15 شعبان کو روزہ رکھنا؟ تو وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیث میں۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہمیں ملتا۔ دلیل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنے نفلی روزے، اس سے کیا مراد ہے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں۔ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ شروع کریں نا 1 سے اور 15 تک جائیں۔ 15 کے بعد روزہ رکھنا
ویسے تو ثابت نہیں ہے، لیکن جس کا معمول ہے وہ رکھتا جائے۔ لیکن 15 شعبان کو مخصوص کر کے اس کا روزہ رکھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ 5واں سوال، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کیا 15 شعبان کی رات کو فوت شدگان کی روحیں گھروں کی طرف لوٹتی ہیں؟ اور کیا اس رات خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس دنیا سے عالم ارواح منتقل ہو جاتی ہے، اور دنیا سے اس کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا دنیا سے رابطہ ہی ختم ہو گیا تو دوبارہ روحوں کا آنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل غلط ہیں، بے بنیاد۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ حسرت سے کہنے والا ہے، اور ان سب روحوں کے آگے اس دن تک ایک برزخ یعنی آڑ ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ واپس نہیں آنا روحوں نے، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بے بنیاد۔ اور لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ لوگ قبرستان کے حوالے سے جو سوال کرتے ہیں اس کا بھی جواب یہی ہے کہ کوئی ایسی دلیل ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہم نے تمام ریفرنس بھی بتائے، سب کچھ بتایا۔ اب بھی اگر ہم 15 شعبان کی رات کو سوچ سمجھ کر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑی فضیلت والی رات ہے، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جو چیزیں جس حوالے سے ثابت ہیں اس کو اسی حوالے سے ہی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث پر دل سے عمل کرنے والا بنائے، ان کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، بدعت سے دور فرمائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے، بدعت اتنی بری ہے کہ یقین مانیں انسان کا دین سے کنیکشن ہی خراب کر دیتی ہے، کیونکہ دین کے اندر ایڈیشن کر رہے ہیں ہم، وہ بدعت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو بدعات سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔